پاکستان میں ایک نئے چیف آ چکے ہیں۔ عمران خان اپنے دھرنے ختم کر چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد واپس آ جائیں گے۔ انگلینڈ کی ٹیم پہلے ہی پاکستان میں کرکٹ میچ کھیل رہی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان میں سب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ شاید یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک طوفان گزر گیا ہے، اب اس کے بعد دھند چھٹ رہی ہے۔ اب اس وقت جو حالات ذرا کام ڈاؤن ہو رہے ہیں، کیا ان کی وجہ سے اکنامک ریکوری آ جائے گی؟ کیا پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی؟ کیا جاب زیادہ کریٹ ہوں گی؟ کیا فارن انویسٹمنٹ آنی شروع ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ کم ہو جائے گا؟ کیا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کے اوورآل بہتر دن آ رہے ہیں یا نہیں؟ اسی بارے میں آج کی ویڈیو ہے، آئیں چیک کرتے ہیں۔ یوزلی ہم جب بھی ویڈیو بناتے ہیں اس میں جو ساری بات شروع کرتے ہیں ہم ہمیشہ 1947 سے شروع کر کے آگے چلتے ہیں، بلکہ کئی دفعہ تو ہم 1947 سے بھی بہت پیچھے چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف نئے حالات ہیں اور مستقبل ہے کہ پاکستان کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ پاکستان کے حالات بھی کوئی بہت برے نہیں جا رہے تھے۔ 2018 2019 تک دیکھیں تو پولیٹیکل ڈیبیکل تو ہمارا ایک چلتا رہتا ہے، ڈس ارے چلتا رہتا ہے، لیکن اتنا برا حال نہیں ہوتا جتنا پچھلے کچھ مہینوں میں رہا ہے۔ تو یہ ساری کہانی شروع ہوگی 2020 سے جب کووڈ آیا تھا۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کے لیے شاید ساری دنیا ہی تیار نہیں تھی۔ یعنی ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں، اس کے لیے تو دنیا کی جو سب سے بڑی سب سے طاقتور ملک ہیں وہ بھی تیار نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ساری دنیا میں اکنامک ایکٹیویٹی بالکل شٹ ڈاؤن پہ آ گئی، سٹینڈ سٹل پہ آ گئی، اسی طرح سے ٹریولنگ دنیا کی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی، اس طرح کی سچویشن سے بہت سے ایسے ایفیکٹس بھی پیدا ہوتے ہیں جو امیڈیٹلی پوری دنیا کو افیکٹ نہیں کر جاتے، یعنی عام پبلک تک وہ سارے ایفیکٹس فوراً نہیں پہنچ جاتے۔ اکانومی جب خراب ہوتی ہے یا ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے سارے ایفیکٹس ایک دم سے پبلک کو نہیں پہنچ جاتے، اس میں کئی دفعہ کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اور آج ہم جس دنیا میں ہیں یہ ایک پوسٹ کووڈ ورلڈ ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں کووڈ سے جو مسائل پیدا ہوئے تھے اب ہم ان کے نقصانات یا ان کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہم دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں۔ آج ساری دنیا میں مہنگائی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو کووڈ جس نے آ کے پوری اکانومی کو ایک طرح سے شٹ ڈاؤن کیا تھا، اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، ساری دنیا کی جو مارکیٹ ہے وہ اس طرح سے پوری طرح ریکور نہیں کر سکی۔ دوسری طرف جو رشیا کا یوکرین پہ حملہ تھا اس کے بعد ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ مزید پیدا ہو گیا، جہاں کووڈ کی وجہ سے چائنا میں بہت زیادہ پروڈکشن رک گئی تھی، اکانومی سے بہت سارا پیسہ ڈرین آؤٹ ہو گیا، لوگوں کی بائنگ پاور سیریسلی ہرٹ ہوئی ہے۔ وہیں پر یوکرین اور رشیا کے کرائسس کی وجہ سے یہ بھی لگنے لگا تھا کہ دنیا میں گندم کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ رشیا اور یوکرین دونوں گندم کے دنیا کے 5 سب سے بڑے پروڈیوسرز میں سے ہیں۔ وہیں پر رشیا کی طرف سے جو آئل اور گیس کی سپلائی جاتی ہے یورپ کو، اس میں چونکہ لگ رہا تھا کہ رشیا بہت زیادہ تنگ کرے گا، بلکہ رشیا نے تھوڑا بہت تنگ کیا بھی ہے۔ تو اس ساری سچویشن کی وجہ سے یورپ کو بہت زیادہ الارمنگ سچویشن کا سامنا تھا۔ یورپ کو یہ ڈر تھا کہ بھائی ہم سردیوں میں سینٹرل ہیٹنگ کیسے کریں گے، ہم کیسے مینیج کریں گے رشیا کی گیس اور آئل کے بغیر۔ ظاہر ہے امریکہ کو اپنے مسئلے بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے ابھی افغانستان میں ایک جنگ ختم کی ہے، وہ پیچھے ایک اور بہت بڑی جنگ کا حصہ بن نہیں سکتا جو کہ رشیا کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اگر امریکہ یوکرین میں آیا تو اس وجہ سے ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ ہر کسی کو ایک ایسی دنیا کا سامنا ہے جو دنیا ایک بہتر کنڈیشن نہیں ہے، ایک خراب ہوتی ہوئی دنیا ہے، اور خراب سب سے زیادہ اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یعنی اکنامک کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ساری دنیا کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ بھائی ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو جب ساری دنیا کو ایک پرابلم نظر آیا تو پھر ساری دنیا نے اس کو سولوشن بھی نکالنے شروع کیے۔ انڈونیشیا میں کچھ دن پہلے ایک بہت ہی کامیاب G20 میٹنگ ہوئی۔ اب اس سمٹ سے پہلے حالات اتنے خراب ہوئے پڑے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ گیم کدھر کو جا رہی ہے۔ سعودی عرب رشیا کے ساتھ دوستی کر رہا تھا، اور سعودی عرب یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اوپیک پلس جو ان کا الائنس ہے آئل پروڈیوسنگ کنٹری کا، اس کے تحت مل کے ہم تو گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ سٹیبلائز رکھیں گے۔ لیکن سٹیبلائز کا مطلب تھا بڑھاتے چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے یورپ اور امریکہ کو بہت زیادہ مسئلہ بنے گا۔ تو اس وقت پھر یورپ اور امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی ہم ذرا نا بلا
وجہ جو بہت سے ملکوں کو تنگ کرتے ہیں، یا اگر وجہ کے ساتھ بھی، تو ہم تبھی تنگ کرتے ہیں جب ہم نے بلیک میل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھئی اگر کوئی ہمارا دوست ہے تو پھر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا کوئی ہیومن رائٹ وائلیشن وغیرہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، وہ انڈیا ہو، اسرائیل ہو، کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر لیٹس سے چائنا میں کسی مسلمان کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیں گے، اسرائیل والے فلسطین کے ساتھ جو مرضی کرتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہوتا ہے، پاکستان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک رکھتا ہے، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ملک ایسے ہی چلتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ غصہ کرنے کی بات نہیں، بس امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اس وجہ سے ہمیں تھوڑا زیادہ فیل ہوتا ہے۔ تو امریکہ تنگ کر رہا تھا MBS کو، محمد بن سلمان کو، ان کا ایک کیس چل رہا ہے بہت دیر سے کہ وہ جو جمال خاشقجی، جن کو خشوجی کہتے ہیں عام زبان میں، وہ استنبول میں سعودی ایمبیسی میں ان کا قتل ہوا تھا، اور اس پہ سب یہ کہتے تھے، یعنی جو جنرل پرسپشن تھی پبلک میں وہ یہ تھی کہ MBS کے کہنے پر وہ قتل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جو بائیڈن صاحب نے اپنی الیکٹورل کیمپین میں کہا تھا کہ میں کبھی بھی جب سعودی عرب جاؤں گا تو میں MBS سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، اور وہ ہاتھ نہیں ملایا، انہوں نے پھر فسٹ پمپ کر لیا تھا۔ وہ تو خیر مذاق تھا، مگر بہرحال یہ ایک ایشو چلتا رہا تھا۔ یہ جو خشوجی صاحب تھے یہ امریکی سٹیزن تھے، اس وجہ سے امریکہ کو بہت زیادہ تھا کہ بھائی MBS نے ایک US سٹیزن کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اب چونکہ پتہ چلا کہ بھائی تیل کی بہت شدید ضرورت ہے، تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ انویسٹیگیشن کر کے یہ بات حتمی طور پہ پتہ چلا لی ہے کہ MBS کا کوئی تعلق نہیں تھی، تو اس وجہ سے MBS کے ساتھ ہم بہت بہترین تعلقات رکھیں گے۔ اسی طرح US نے اب وینزویلا کے ساتھ دوبارہ سے ٹاکس کا آغاز کر دیا ہے، دوبارہ سے جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وینزویلا کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ جو پروون آئل ریزروز ہیں وہ وینزویلا کے پاس ہیں۔ ساؤتھ امریکن کنٹری ہے لیکن اس پہ بہت زیادہ پابندیاں لگی ہوئی تھیں، اس وجہ سے وہ تیل نہ تو کہیں بیچ پا رہے تھے اور نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی۔ اس وجہ سے اکنامکلی وہ ایک اس ٹائپ کا ملک تھا جس کے پاس بینک میں تو، یعنی اگر کسی شخص کے پاس بینک میں تو کروڑوں اربوں روپے ہوں لیکن نہ اس کے پاس ATM کارڈ ہو، نہ کوئی چیک بک ہو، تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی۔ بس اسی طرح وینزویلا کا حال تھا۔ اب وینزویلا کو گاہک مل رہے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہم نے پیوٹن ہمیں زیادہ تنگ کرتا ہے، وینزویلا کم کرتا ہے، MBS یا سعودی عرب کم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ذرا مل ملا کے چلتے ہیں۔ اوور آل ایک جنرل پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو رہی ہے ساری دنیا میں کہ بھائی اکانومی خراب کر کے آپ اپنے جیو پولیٹیکل جو ایڈونچرز ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور چونکہ رشیا والا ایک ایڈونچر، جو رشیا اور یوکرین کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ویسٹ نے، یعنی امریکہ، یورپ وغیرہ نے خود کوشش کی ہو، وہ تو بس ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اس لیے ویسٹرن کنٹریز زیادہ اب سیریسلی لے رہے ہیں کہ بھائی اکانومی ٹھیک چلنی چاہیے، اور وہ صرف ہمارے اپنے ملک کی نہیں، انٹرنیشنلی اوور آل انٹرنیشنل اکانومی جو ہے، جو گلوبل اکانومی ہے، وہ ٹھیک رہنی چاہیے۔ تو گلوبل اکانومی ٹھیک رکھنے کے لیے اب یہ G20 کے سمٹ میں بھی ہمیں یہ بات نظر آئی، اور ویسے بھی اوور آل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا اب اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ بھئی حالات بہتر رکھنے ہیں۔ دنیا کے حالات بہتر ہوں گے تو سب کے حالات بہتر ہوں گے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو سب کے خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا ایسی بن گئی ہے، کووڈ آیا تو ساری دنیا میں مسئلہ بن گیا، اسی طرح سے رشیا یوکرین کا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو ساری دنیا کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اب اس کے سولوشنز بھی نکالنے ہیں تو ساری دنیا نے اکٹھے ہی نکالنے ہیں۔ انوائرمنٹ میں جو کانفرنسز ہوتی ہیں، COP27 ابھی ہوا ہے، اسی طرح سے COP28 کی بات آلریڈی شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر یہ سب ہو رہا ہے، مطلب یہی ہے کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی ہم نے مل کے چلنا ہے۔ یہ جو دنیا کے مسائل ہیں ان کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ تو افریقہ کا مسئلہ ہے، یہ تو کانگو کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ جرمنی کا مسئلہ ہے۔ ہم نے ایسے نہیں سوچنا، ہم نے یہی سوچنا ہے کہ بھائی یہ دنیا کے مسئلے ہیں اور ان کو ریزالو کیا جائے۔ دنیا کی باتیں بہت ہو گئیں، اب ذرا پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے پچھلے کچھ مہینے بہت برے گزرے ہیں، بہت ہی برے گزرے ہیں۔ جہاں انٹرنلی اکانومی خراب ہوئی، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی، لوگوں کا جو اسٹیٹ آف پاکستان پر ٹرسٹ ہے وہ بہت کمزور ہوا ہے، وہیں پر دوسری طرف انٹرنیشنلی جو برانڈ پاکستان ہے وہ بہت ہرٹ ہوا ہے۔ اپریل میں ایک طرف پالیٹکس میں بہت زیادہ کایا پلٹ ہوئی، جس پہ اتنی زیادہ رومرز چلیں، اب آپ بالکل سالڈلی تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا ہے، کچھ سازش تھی نہیں تھی،
ظاہر ہے امریکہ انفلوئنس کرنے کی تو کوشش کرتا ہے نا. اسی طرح سے بیجنگ، نیو ڈیلی، بہت سی دنیا ہے جس کے ڈائریکٹلی پاکستان میں سٹیکس ہیں. پاکستان اچھا چلتا ہے، برا چلتا ہے، ایک کا دوست بنتا ہے، دوسرے کا دوست نہیں بنتا. تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے پلیئرز ہیں عالمی دنیا کے جن کو فرق پڑتا ہے. اس وجہ سے پاکستان ہر وقت کسی نہ کسی کے پریشر میں تو ہوتا ہی ہے. اب وہ اپریل میں جو کچھ ہوا اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں، صرف اکنامک پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں. بظاہر خیال تو یہ تھا کہ اس کے بعد حالات ذرا بہتری کی طرف جائیں گے، اکانومی بہتر ہوگی، لیکن ہوئی نہیں. پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک بالکل ریزر شارپ قسم کی میجورٹی لے کے بیٹھی ہوئی تھی جو کہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی تھی. وہی میجورٹی جب ٹوٹی تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے پولیٹیکلی یہ بھی بہت ویک ہے. اس طرح کی گورنمنٹس کو اپنی گورنمنٹ بچانے کا مسئلہ زیادہ پڑا رہتا ہے ہمیشہ. وہ ملک کے لیے بہت زیادہ کچھ کر ہی نہیں پاتے. اوپر سے یہ جو ہماری لیڈنگ پارٹی ہے، پرائم منسٹر ہے جس کے شہباز شریف صاحب، اس میں پارٹی کے اندر ڈائنامکس اتنے کمپلیکیٹڈ ہوئے پڑے ہیں کہ جی لیڈر تو نواز شریف صاحب ہیں مگر وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پاکستان میں آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتے. ان کی ایک چل رہی ہے بات کہ جی نون لیگ الگ ہے اور درمیان میں ایک شین لیگ یعنی شہباز شریف کے کچھ دوست الگ ہیں. وہ اپنے حساب سے گورنمنٹ چلانا چاہتے ہیں، وہ اپنی جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب کو یہ باتیں بری لگ رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ نواز شریف کے ساتھ ہیں، لاہور جو ہے وہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. اتنی زیادہ چیزیں، اتنی زیادہ ڈائنامکس ہیں کہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ملک کی طرف بہت زیادہ سوچ سکیں کیونکہ آپ کو اپنی پارٹی کا زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اوپر سے کووڈ ختم ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہی تھیں وہ تو آ ہی رہی تھیں. پاکستان میں جب سچویشن پولیٹیکلی خراب ہوئی تو اس وقت بہت سے انویسٹرز وغیرہ ویسے نکل گئے. عمران خان کی گورنمنٹ کی تھوڑی سی پرو ٹیکسٹائل پالیسیز تھیں، وہ چینج ہونا شروع ہو گئیں. پاکستان کے پاس قرضے جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ گئے کیونکہ بہرحال جس وقت عمران خان نے گورنمنٹ چھوڑی ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جس وقت انہیں گورنمنٹ سے نکالا گیا ہے، اس وقت پاکستان پہ بہت ساری قرضوں کی قسطیں ڈیو ہوئی پڑی تھیں جو کہ پاکستان نے پے کرنی ہی تھیں. تو اب شہباز شریف صاحب چونکہ گورنمنٹ میں آ گئے ان کو پے کرنی پڑ رہی ہیں. ملک کے پاس پیسے ہیں نہیں، فارن ریزروز ہمارے 8 ارب ڈالر کے بھی نہیں رہ گئے. اب ایسی سچویشن میں مہنگائی تو کرنی پڑتی ہی ہے، تو وہ ایک دفعہ کرنی تو ان کو پڑ رہی ہے مگر اس کے بعد بھی کوئی بہت سچویشن بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی. ابھی مانیٹری پالیسی جو پچھلے دنوں ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد پھر اچانک سے اسٹاک ایکسچینج بھی گرنا شروع ہو گئی ہے. اور پھر ظاہر ہے جو اس سے پہلے سچویشن رہی ہے اس کی وجہ سے کسی فارن انویسٹر کا پاکستان آنا بھی مشکل ہوا پڑا ہے. فارمر پرائم منسٹر پہ شوٹنگ ہوئی، وہ FIR نہیں کٹا پا رہے. آرمی کا جو آرمی کی امیج ہے پاکستان میں وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہت سیریسلی ہرٹ ہوئی ہے. ایسی سچویشن میں اب نئے آرمی چیف آئے ہیں جن کو بظاہر لگ تو رہا ہے کہ ہر فیکشن آف سوسائٹی سے فی الحال سپورٹ مل رہی ہے، لیکن بہت کوشیس اپروچ کے ساتھ یہ سپورٹ مل رہی ہے. ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی، ہر کوئی جیسے جب سپورٹ کا اظہار کرتا ہے تو ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی یاد کراتا ہے کہ بھائی آرمی کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. ایون عمران خان صاحب نے بھی ابھی جو ٹویٹ کی ہے ان کی تقرری پہ، اس پہ ساتھ ہی قائد اعظم کا ایک کوٹ بھی لکھ دیا ہے کہ بھائی آرمی کا کیا کام ہے اور کیا کام نہیں ہے، کہ آپ پالیٹکس میں نہ آئیں، آپ پالیسی میکنگ میں نہ آئیں، آپ کا کام اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دینا ہے، ہم سویلینز نے پالیسی بنانی ہے. یہ قائد اعظم کا کوٹ عمران خان صاحب نے ٹویٹ ساتھ کیا ہے. اور ظاہر رومرز تو اپنی جگہ پہ ہیں کہ بھائی اب یہ جو نئے چیف صاحب آئے ہیں کیا یہ اگلے الیکشنز میں میڈلنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں فوج کی ہسٹری تو اگین 1960s سے لے کے 90s تک رہی ہے، اس کے بعد بھی رہی ہے. اب یہ جو نئے چیف آئے ہیں یہ ظاہر ہے اپنی نئی ٹیم بنائیں گے. وہ ٹیم کس طرح کی بنائیں گے، ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی تو کوئی تقریر بھی یوٹیوب پہ نہیں پڑی ہوئی، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ بات کرنے کا انداز کیسا ہے ان کا. یہ خود ایک فارمر ISI چیف ہیں تو ان کا مزاج کتنا زیادہ ایک انٹیلیجنس کے بندے کا مزاج کتنا زیادہ ہے. کیونکہ بہرحال پالیٹکس میں جو بھی کرنا ہوتا ہے کام، اگر کبھی فوج پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے تو وہ تھرو ISI ہی کرتی ہے. تو یہ بھی ایک فارمر ISI چیف ہے. تو کیا ان کا مزاج ہے، کیا یہ چاہتے ہیں پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا یا نہیں چاہتے؟ الیکشنز ہونے والے ہیں کچھ مہینوں میں، یعنی اگر ارلی الیکشنز کال نہیں بھی ہوتے تو بھی الیکشنز تو کچھ مہینوں میں ہونے والے ہیں. تو کیا یہ آرمی چیف پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے.
اور پھر یہ سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ آرمی ہی تو نہیں آتی. ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جتنے بھی ہیں موسٹلی ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ آرمی کو پالیٹکس میں لے کر آئیں اور اپنے فیور میں استعمال کریں. تو ظاہر ہے ان نئے آرمی چیف صاحب کو بھی بہت سے لوگ کھینچنے کی کوشش کریں گے. تو کیا یہ اس وقت رزسٹ کر پائیں گے, نہیں کریں گے, کرنا چاہیں گے یا نہیں؟ یہ بہت سے کویشچنز ہیں. اب پاکستان کو اس وقت ایک بہت سیریس اکنامک ریکوری کی ضرورت ہے. اس اکنامک ریکوری کے لیے جہاں ایک طرف ایک بہت زبردست پولیٹیکل ایکیومن کی ضرورت ہے, وہیں پر آرمی سے سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے یو ایس نے بھی انفلوئنس کرتے رہنا ہے, ظاہر ہے بیجنگ نے بھی انفلوئنس کرنا ہے, ظاہر ہے باقی سب بھی پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے اسٹیبلٹی کی, انٹیلیجنٹ لوگوں کی جو کہ اچھی پالیسی بنا سکیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ضرورت ہے اچھے انٹینٹ کی, یعنی نیت کی. نیت اچھی ہوگی تو اچھی پالیسی بنے گی اور پھر اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرنے پر کام بھی ہو سکے گا. ہمارے ہاں موسٹلی پالیسی اچھی بنتی ہے, لوگوں کا مسئلہ نہیں ہوتا, مسئلہ نیت کا ہوتا ہے. پاکستان آج جس جگہ تک پہنچ چکا ہے پچھلے 75 برس میں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نیت ہی خراب ہوتی تھی, اس وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہوتے جاتے تھے. اب اس وقت آج ایک نیا سیٹ اپ بنا ہے, نئے آرمی چیف ہیں, ایک گورنمنٹ ایسی ہے جو کہ اب کم از کم سٹیبل چل رہی ہے, اور ظاہر ہے اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو بھی ان اسمبلیوں کی میکسیمم جو مدت ہے وہ بھی 8-9 مہینوں میں پوری تو ہو ہی رہی ہے. اگست میں مدت پوری ہو جائے گی, اگست 2023 میں. اس کے بعد ظاہر الیکشنز ہونے ہی ہونے ہیں. ہو سکتا ہے ارلی الیکشن اگر کال کر لیں تو بھی حالات بہتر ہی ہوں گے, کیونکہ ایک اتنی کمزور سی گورنمنٹ کوئی بہت بڑے فیصلے تو لے نہیں پاتی. دوسری طرف ہمارے جو چیف آئے ہیں وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں آئے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. ان کی ہر بندے کے ساتھ جو فوٹو ہے, محسن بیگ کے ساتھ ان کی فوٹو وائرل ہو رہی تھی کہ دیکھیں بھائی ہمارے چیف کس طرح کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح سے ہر چھوٹی موٹی بات کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے کہ بھائی جب تقریب تھی جس میں وہ ہینڈ اوور ہو رہی تھی کمان قمر باجوہ سے عاصم منیر صاحب کو, تو اس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ حنیف عباسی صاحب کو کہاں سیٹ دی گئی ہے, اس سے کیا مطلب نکلتا ہے. اس طرح کی باتیں جب چل رہی ہوں گی تو ظاہر ہے چیف کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی ایک بہت اچھی ساکھ بنا سکے. چیف صاحب کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے, کیونکہ ملک اس وقت اس نہج پہ پہنچ چکا ہے, بالکل برنک آف ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے. اگر اس طرح کی سچویشن امیڈیٹلی بہت زیادہ بہتر نہیں کی جاتی, کچھ ایسے ڈراسٹک فیصلے نہیں لیے جاتے کہ بھئی ہم نے بزنس انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا ہے, ہم نے فارن انویسٹرز کو آنے دینا ہے, ہم نے اپنی کرپشن تھوڑی سی کم کرنی ہے, جب تک اس طرح کے فیصلے نہیں لیے جاتے تب تک پاکستان کی بہت سیریس اکنامک ریکوری نہیں ہو سکتی. ایسا ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, I'm sorry, لیکن ایسا ابھی تک ہوتا نظر نہیں آ رہا. لیکن ابھی نیا سیٹ اپ آیا ہی ہے, ہمیں سب کو تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, ہمیں امید بہرحال رکھنی چاہیے کہ بھائی بہتری آ جائے گی, اور پتہ ہے سب کو کہ وہ ریکوری کیسے ہونی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ابھی یہ جو لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ اس وقت ٹاپ پہ لیڈ کر رہے ہیں ملک کو, وہ اتنا زیادہ انٹینٹ اور اتنا زیادہ انٹلیکٹ شو کرتے ہیں یا نہیں. ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. فی الحال اجازت دیں, خدا حافظ.